السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ماہ رمضان جہاں دیگر نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، جس میں ہمیں ایسا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم آسانی سے اللہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، جنت کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، قدم اٹھا سکتے ہیں، اور جہنم سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں، گمراہی سے، جہالت سے، اللہ کی نافرمانی۔ اللہ رب العزت نے یہ پورا ماحول بنا دیا، جنت کے 8 دروازے کھلوا کر، جہنم کے تمام دروازے بند کروا کے، اور پھر شیاطین کو جکڑ کر، ان کو زنجیروں میں بند کر کے، ان کی قوتوں کو، ان کی طاقتوں کو کمزور کر دیں۔ اس سب کا یقیناً یہی مقصد ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری جنتوں کی طرف ٹریول کرے، میری جنتوں کا مسافر بن جائے، جہنم سے دور ہو جائے، اور شیاطین کی پیروی سے، گناہوں کی دلدل سے نکل آئے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان جہاں دیگر نیکیوں کا سیزن ہے، جہاں دیگر نیکیوں کا موسم بہار ہے، وہاں ماہ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے اور ہمیں ایسا موقع بھی فراہم کرتا ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہم توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، گناہوں سے یو ٹرن لے لیں، اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگیں۔ اللہ ہم سے بڑے گناہ ہو چکے، اے اللہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہم بہت گناہ کر چکے، اور حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہم بہت گناہ کر چکے۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں تو معاف فرما دے، تیری رحمتوں کے دریا جوش مار رہے۔ اللہ اس مہینے میں تو ہماری گناہوں کی عادت چھڑا دے، اور ہمیں جو ہمارے سابقہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یہ ہم اللہ سے دعائیں کریں، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اللہ سے یہ دعائیں اور التجائیں کریں۔ ویسے تو توبہ و استغفار کی انسان کو پوری زندگی ہی ضرورت ہے، اور انسان کو ہر روز ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس پہ ندامت، اس پہ شرمندگی، اس پہ آنسوں کا بہانہ، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ، یہ ویسے تو روزانہ ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کو علم نہیں کہ کس وقت اس کی زندگی کی سانسوں کی تار ٹوٹ جائے، اس لیے انسان کو ہر روز، ہر وقت ہی اپنے گناہوں کو ذہن میں لا کے اللہ سے معافیاں مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو پلٹاتے رہنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے بخشش مانگا کرو، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، اس لیے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امتیو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ کی طرف پلٹتے رہا کرو، اس لیے کہ میں محمد تمہارا نبی رسول ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق اللہ پاک نے سورۃ الفتح قرآن مجید میں فرمایا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی ہم نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دی، آپ کے ذمے گناہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اور ویسے بھی نبی گناہ کیا ہی کہاں کرتے ہیں، نبی گناہ نہیں کیا کرتے، ان سے تو ان کے عظیم مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ پاک نے وہ بھی اپنے نبی کو معاف فرمانے کا اعلان کر دیا۔ اور جس نے گناہ کیا نہ ہو وہ تو اللہ پاک سے 100 دفعہ ایک مجلس میں آپ 70 دفعہ اللہ سے توبہ استغفار کریں، ایک دن میں 100 دفعہ کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، اللہ میں شیطان کو اور شیطانی وسوسوں قوتوں کو چھوڑ کر تیری طرف پلٹتا ہوں، تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں کہ ہمارے پیغمبر جن کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں وہ تو 100 دفعہ استغفار کریں، اور ہمیں اس توبہ استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کیا ہو تو پھر ہی توبہ و استغفار کرتے ہیں، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ توبہ و استغفار اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، بار بار رجوع کرنا، اللہ سے تعلق کو بار بار مضبوط کرنا اور اس کو ریوائز کرنا، یہ بذات خود ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ اگر انسان نے گناہ نہیں بھی کیا تو وہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ میں تیری طرف پلٹتا ہوں، تو اللہ پاک اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ پاک کتنا خوش ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کہیں سفر میں جا رہا تھا، اس کی اونٹنی، اس کی سواری جس پر وہ سوار تھا وہ بھی ساتھ تھی، اس پہ بہت سا ساز و سامان کھانے پینے کا بھی لدا ہوا تھا اور بھی اس کی ضروریات زندگی۔ رستے میں ایک جگہ اس نے سٹے کیا، جب سٹے کیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اس کی سواری ساز و سامان سمیت غائب، جس پہ پانی بھی ہوگا، جس پہ کھانے پینے کی دیگر اشیاء بھی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ سفر لمبے لمبے ہوا کرتے تھے نا اس وقت، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلی، صحرا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں، ذرا تصور کریں کہ اس کی پریشانی کیسی ہوگی۔ بہرحال اس نے ادھر ادھر تھوڑا بہت دیکھا دکھا، تو اس کے بعد وہ جس طرح انسان مایوس ہو جاتا نا کہ اب تو میری موت یقینی ہے، اب تو میں اس ریگستان میں، کیونکہ کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، یہاں پہ ہی میں مر جاؤں گا، اور یہ سوچ کے وہ مایوس ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ دوبارہ آنکھ لگی، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سواری ساز و سامان سمیت وہاں دوبارہ موجود ہے۔ اب اس کی خوشی کی کیا انتہا ہو، جس کی سواری اس کی طرف واپس پلٹ آئی۔ یہ ہے توبہ،
یہ ہے رجوع کہ وہ سواری چلی گئی تھی اپنے مالک کو چھوڑ کے اور اب وہ دوبارہ پلٹ آئی، تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس کی خوشی کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے خوشی کے اندر، اس قدر خوشی کے اندر وہ کنفیوز ہو گیا کہ کہنے لگا اے اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی میں اس نے الفاظ ہی آگے پیچھے کر دیے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اس قدر وہ خوشی سے کنفیوز تھا۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر خوشی اس مسافر کو اپنے جانور اور اپنی سواری کے دوبارہ جو چلی گئی تھی چھوڑ کر اس کے واپس آ جانے پر ہوتی ہے، کائنات کے رب کو، تمہارے خالق و مالک کو، جب تم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہو، رب سے دور ہو جاتے ہو اور شیطان کے زیر اثر آ جاتے ہو، اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہو، تو پھر جب تم واپس دوبارہ پلٹتے ہو، رجوع کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، یو ٹرن لیتے ہو گناہوں سے، تو تمہارا رب اس بندے سے، اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کو دعا بھی سکھائی تھی نا، کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں رمضان کی طاق راتوں میں اگر کسی رات کو لیلۃ القدر محسوس کروں تو کیا پڑھوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تو بندے کے معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دے تو اس کو بھی پسند کرتا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تو اپنے بندے کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، تو معاف کر دینے کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو، معاف کرنے والا، تحب العفو، تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، پس میرے مولا مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوا، جامع ترمذی میں یہ دعا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں بطور خاص اپنے گناہوں کی بخشش پر انسان کا فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی جو طاق راتے ہیں ان میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو خاص وظیفہ بتا رہے ہیں وہ توبہ و استغفار کا وظیفہ ہے، گناہوں سے بخشش مانگنے کا وظیفہ ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو کمزور بھی کہا، لیکن مفہوماً تو بات درست معلوم ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خاک آلود کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یا اس کا معنی ہے کہ وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ کون شخص؟ داخل علیہ رمضان، جس نے ماہ رمضان کو اپنی زندگی میں پایا، ثم انسلخ، پھر وہ ماہ رمضان گزر گیا، رمضان آیا گزر گیا، قبل ان یغفر لہ، اس سے قبل کہ اس کی بخشش کی جاتی، یعنی اپنی گناہوں کی بخشش رمضان کا مہینہ اس نے پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، ایسا شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اللہم لا تجعلنا۔ اتنی رحمت جوش مار رہی تھی اور یہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا، بڑا ہی بد نصیب ہوگا کوئی شخص۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے جو سورہ نور کی آیت مبارکہ آپ کو سنائی تھی، اس میں فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی توبہ و استغفار میں ہے، گناہوں کو معاف کروانے اور اللہ سے اپنے معاملات کو کلیئر کروانے میں۔ توبہ و استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں،
دو اصطلاحات. توبہ کا مطلب ہے تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی دوبارہ اللہ کی طرف آ جانا. جو اللہ سے تھوڑا سا دور ہوا، نمازیں چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا اور دیگر خیر نیکی کے کام چھوڑ دیے، سستیاں آ گئیں، شیطان کی طرف زیادہ مائل ہو گئے، پھر خیال آیا، احساس ہوا، پھر دوبارہ پلٹ آئے. اللہ پاک کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حاجرو چلی. ہمارے معاشرے میں تو لوگوں نے یہ جاہلانہ بات بنائی ہوئی ہے نا، لیکن اللہ کی طرف سے ہر وقت توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یا جب تک انسان کی موت کا جب وقت آ جاتا ہے، فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں. اس وقت سے پہلے انسان اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، بے شک ساری زندگی اس نے جیسے بھی گزاری. تو توبہ کا معنی پلٹنا، اور استغفار کا معنی جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں نا ان کے متعلق یہ دعا کرنا کہ اللہ وہ معاف کر. اب اگر ایک بندہ صرف معافی تو مانگ لے لیکن اپنی روش چھوڑ کر دوبارہ اللہ کی طرف، نیکی کی طرف، سیدھے رستے کی طرف واپس نہ پلٹے، تو اس استغفار کا کیا فائدہ؟ اللہ مجھے معاف کر دے اور کام سارا جاری رکھے ہوئے ہے. تو استغفار بھی ضروری ہے اور توبہ بھی ضروری ہے. پہلے گناہوں کی بخشش بھی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ارادہ اور نیت بھی کریں. توبہ کی قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اہل علم نے 3 شرائط بیان کی. پہلے نمبر یہ کہ اسے اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہو کہ میں نے جو غلطی کی ہے مجھے اس پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، میں نے غلط کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دے، گناہ فوری چھوڑے. پہلے یہ نہیں کہ گناہ جاری ہے اور اللہ میری توبہ بھی گا رہا. یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فریب. گناہ بھی چھوڑے، گناہ پر شرمندگی بھی ہو، اور تیسری شرط آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ بھی ہو. ہاں پھر دوبارہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، پھر دوبارہ بھی توبہ ہو سکتی ہے. لیکن جب توبہ کرے اس وقت ایک دفعہ اس گناہ کو چھوڑ کے آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ تو کرے. اور یہ ارادہ اگر شیطان یہ توبہ اس کی تڑوا دے پھر دوبارہ توبہ کرتا رہے، اور یہ سلسلہ جب تک اس کی زندگی ہے جاری رکھے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے، اتنی پسند کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دیتے جو گناہ کر کے توبہ کرتے، استغفار کرتے، رجوع کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کرو، مطلب یہ ہے کہ گناہ تو انسان سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں نا، لیکن گناہ کے بعد پلٹنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ، یہ 3 شرائط ہیں. اور چوتھی شرط، اگر حقوق العباد کا کوئی گناہ ہے، بندوں کے متعلق کوئی گناہ ہے، اس میں ساتھ چوتھی شرط بھی عائد ہو جاتی ہے. وہ یہ کہ اس بندے کا اگر کوئی حق مارا ہے وہ حق واپس کریں اسے. اگر اس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کریں، اس سے معافی مانگیں. کسی کو گالی دی ہے، کسی کا کوئی نقصان کیا ہے تو اس کی تلافی کریں. کئی لوگ بہنوں کا حصہ وراثت میں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں باجی معاف کر دے، پلاٹ میرے کو ہی دے گا لیکن معاف کر دے. اور پلاٹ تو اس کے حوالے کر رہے ظالم، پہلے وہ پلاٹ جس پہ قبضہ کیا ناجائز تو اس کے حوالے کر، پھر کہہ کہ اللہ میں نے جتنی دیر یہ پلاٹ ناجائز اپنے قبضے میں رکھا وہ مجھے معاف کر. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس توبہ و استغفار کے فضائل تو بے شمار، اس کے لیے تو بہت لمبا ٹائم اور وقت درکار ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں ہی آپ کے سامنے عرض کر سکا. اللہ اس تھوڑے میں برکت ڈال دے اور ہم سب کو توبہ و استغفار کرنے کی، اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی، اور اللہ کے سامنے رونے والا، شرمندگی والا منہ بنا کر
بار بار اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔